السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کا عبرتناک انجام کے واقعات۔ مرزا قادیانی کا انجام۔ دوستو، مرزا قادیانی کو انتہائی خوفناک ہیضہ ہوا۔ منہ اور مقعد دونوں راستوں سے غلاظت بہنے لگی۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے لیٹرین تک جا سکے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی غلاظت کے ڈھیر لگے رہتے۔ مسلسل پاخانوں اور الٹیوں نے اس قدر نچوڑ کر رکھ دیا کہ اپنی ہی غلاظت پر منہ کے بل گرا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کائنات میں شاید ہی کسی کو ایسی ہولناک اور عبرتناک موت آئی ہو۔ تدفین تک منہ سے غلاظت بہتی رہی، جسے بڑی کوشش کے باوجود بند نہ کیا جا سکا۔ جس تابوت میں مرزے کا جنازہ لاہور سے قادیان گیا، اس تابوت اور تابوت میں پڑے بھوسے کو حکومت نے آگ لگوا کر خاکستر کرا دیا تاکہ اس تابوت سے علاقے میں کوئی بیماری نہ پھیل جائے۔ حکیم نور الدین کا انجام۔ دوستو، حکیم نور الدین یہ سب سے پہلے جس خبیث الفطرت انسان نے مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ یہی حکیم نور الدین بدبخت تھا۔ قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے۔ مرزا قادیانی کے موت کے بعد یہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پہلا خلیفہ کہلایا۔ قادیانی اس بدبخت کو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نعوذ باللہ برابر کا قرار دیتے ہیں۔ یہ بدبخت ساری زندگی سائے کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور بناسپتی نبوت کی منصوبہ سازی میں پیش رہا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ گھوڑے نے اپنی پیٹھ سے اس بدبخت کو پٹخ کر زمین پر مارا، جس سے اس مردود کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخم ٹھیک نہ ہوا اور بگڑ کر بیکار ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جوان بیٹے کو بشیر الدین نے قتل کرا دیا اور اسی قاتل نے خلافت حاصل کرنے کے لیے اس بدبخت کی بیٹی سے شادی رچائی۔ مرزا بشیر الدین نے باقی بیٹوں کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا۔ آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور اس نور الدین بدبخت کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اسی حالت میں ختم نبوت کا غدار اس جان فانی سے اپنی بقایا سزا پانے کے لیے اس دار باقی میں پہنچ گیا۔ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی کا کشف۔ دوستو، حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی نے ایک دفعہ مراقبہ کیا اور مرزا قادیانی کو قبر میں بولے کتے کی شکل میں دیکھا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہا ہے۔ بڑی پھرتی سے گھوم گھوم کر منہ سے دم پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غصے میں آ کر کبھی اپنی ٹانکوں کو کاٹتا ہے اور کبھی سرزمین پر پٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعین کے عذاب میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ عبدالکریم قادیانی کا انجام۔ دوستو، یہ جسم کا موٹا، قد کا چھوٹا، نیت کا کھوٹا مرزا قادیانی کے استنجے کا لوٹا۔ ایک آنکھ نہیں تھی اس کی، ایک کان نہیں تھا، ایک بازو نہیں تھا۔ بے ڈھبے چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ سر کے ایک طرف کے بال کچھ یوں اڑے ہوئے جیسے جل گئے ہوں۔ ایک پاؤں کی ہڈی تھوڑی سی ٹیڑھی، نیم و آنکھیں جنہیں دیکھ کے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ پیٹ اس انداز سے پھولا ہوا جیسے بکرے کو اپھارا ہو جائے۔ اگر یہ نقوش اور خد و خال کسی مصور کو دے دیے جائیں
تو جو جواباً تصویر بنے گی وہ عبد الکریم قادیانی مردود کی ہوگی۔ مرزا قادیانی کے عبادت خانے کا یہ بدبخت امام تھا۔ اس کے شکل اور وجود کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ مرزا قادیانی کے جسم سے نکلنے والی لعنتی شعاؤں کو سب سے زیادہ اس بدبخت نے اپنے وجود میں جذب کیا ہے۔ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ حکیم نور الدین مرتد کی ارتدادی تبلیغ سے مرتد ہوا اور حکیم نور الدین مرتد اس کے ایمان کا قاتل ٹھہرا۔ بڑا جوشیلا مقرر تھا۔ جب زیادہ جوش میں آتا تو منہ سے جھاگ اور تھوک کا سلسلہ شروع ہو جاتا، جس سے قریبی سامعین خوب مستفید ہوتے۔ جب زیادہ جوش میں آتا تو اپنے باقی ماندہ اعضاء کو یوں حرکت دیتا کہ ابھی اڑ کر سامنے والی دیوار پر جا بیٹھے گا۔ مرزا قادیانی پہ یوں فدا تھا جیسے شیطان مرزے پر فدا تھا۔ اپنے نام نہاد جمعے کے خطبہ میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور نعوذ باللہ رسول کہتا اور دجل و فریب کی کالی اور زہریلی زبان سے قرآن و حدیث سے اس کی نبوت ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کرتا۔ ایک دن عبد الکریم قادیانی کے جسم پر ایک پھوڑا نمودار ہوا۔ بڑا علاج معالجہ کرایا گیا، لیکن پھوڑا مرزا قادیانی کی زبان کی طرح بڑھتا ہی گیا اور آخر اس کا پورا وجود پھوڑا بن گیا۔ ڈاکٹروں نے چیر پھاڑ کر کے بدن کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ مرتد عبد الکریم اور مرزا قادیانی ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ اوپر کی منزل میں مرتد عبد الکریم اور نیچے کی منزل میں شیطان مرزا قادیانی۔ درد کی شدت سے مرتد عبد الکریم ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخیں مارتا، جس سے سارا مکان ہل جاتا۔ اس کا کٹا پھٹا اور چیرا پھاڑ وجود تڑپ تڑپ کر چارپائی سے نیچے گرتا، جسے پھر چارپائی پر رکھ دیا جاتا۔ وہ چیخ چیخ کر مرزا قادیانی کو ملنے کے لیے آوازیں دیتا۔ لوگ مرزا قادیانی سے کہتے کہ تم اس سے مل لو، وہ تمہاری یاد میں روتا ہے۔ مکار مرزا جواب دیتا کہ مجھے اس کی تکلیف کا انتہائی دکھ ہے اور میرا دل اسے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن میں اسے نہیں مل سکتا کیونکہ میں ایک کمزور دل کا آدمی ہوں اور مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جائے گی۔ در حقیقت مرزا اس سے ملنے صرف اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں اس کے قریب جانے سے یہ مہلک بیماری اسے بھی نہ لگ جائے۔ جب مرتد عبد الکریم کی چیخوں کی صدائیں زیادہ ہولناک ہوئیں تو مرزا قادیانی نے اپنا رہائشی کمرہ بدل کر اس کمرے میں رہائش اختیار کر لی جہاں چیخوں کی آواز کم آتی تھی۔ مرتد عبد الکریم مرزا قادیانی کو ملاقات کے لیے پکارتا رہا، لیکن مرزا قادیانی اسے ملنے نہ آیا۔ آخر یہی حسرت دل میں لیے وہ تڑپتا تڑپتا جہنم واصل ہو گیا۔ مرزا قادیانی مرے ہوئے عبد الکریم کا چہرہ بھی ڈر کے مارے دیکھنے نہ گیا۔ مرتد عبد الکریم کا جنازہ میدان میں پڑا ہے۔ مرزا قادیانی وہاں آتا ہے۔ مرزے کا ایک مرید کفن سے عبد الکریم کا منہ نکال کر مرزے کو کہتا ہے کہ حضرت صاحب چہرہ دیکھ لیجئے۔ عیار، مرتد، کذاب مرزا قادیانی رونے والی صورت بنا کر کہتا ہے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آخر جھوٹے نبی کا جھوٹا صحابی، جھوٹی مسجد کا جھوٹا امام، جھوٹے بہشتی مقبرے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مرتد عبد الکریم وہ پہلا مردود اور کذاب تھا جو سب سے پہلے قادیانی بہشتی مقبرے میں دفن ہوا، یعنی قادیانی بہشتی مقبرے کا بہترین افتتاح اس بہترین مردے سے کیا گیا۔ انا للہ، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمانا۔ پھگلا میں مباہلہ اور مرزائیوں کا انجام۔
آپ منصیرہ سے اگر بالا کوٹ کی طرف جائیں گے تو عطر شیشہ کے قریب ایک گاؤں پھگلا نامی ہے، جس میں اکثر آبادی سادات کی ہے۔ اس قصبے میں سب سے پہلے عبد الرحیم شاہ نامی ایک شخص نے مرزائیت قبول کی اور مرزائیت کا مبلغ بن کر مرزائیت کی تشہیر شروع کر دی۔ لیکن علماء کرام نے ہر دور میں باطل کے خلاف زبان و سنان سے جہاد کیا۔ خدا کی شان ہے کہ اس علاقے میں علماء حق، علماء دیوبند کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ پھگلا میں مولانا قاضی عبداللطیف فاضل دیوبند سے اکثر و بیشتر مرزائیوں لائنوں کا بحث و مباحثہ چلتا رہتا تھا۔ شدہ معاملہ مباہلے تک جا پہنچا۔ طے یہ پایا کہ تین آدمی دونوں طرف سے لے لیے جائیں۔ مسلمانوں کی جانب سے 3 علماء کرام تھے جو مدرجہ ذیل ہیں: حضرت مولانا کریم عبداللہ صاحب فاضل دیوبند، امام مسجد سندھیال، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب فاضل دیوبند، امام مسجد عطر شیشہ، حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب فاضل دیوبند، امام مسجد پھگلا۔ مرزائیوں کی جانب سے مردود عبد الرحیم، کذاب غلام حیدر، لعین، اسے کیا کہوں، کھیم۔ یہ تاریخی مبالہ 26 فروری 1973 بروز جمعے کو طے پایا اور ارد گرد کے مضافات میں بھی اطلاع بھیج دی گئی۔ عوام کا عظیم اجتماع حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے امڈ آیا اور جگہ بھی ایسی منتخب کی گئی جو کہ علاقے کا مشہور ترین مزار تھا، جو غازی بابا کے نام سے مشہور ہے۔ مبالہ شروع ہونے سے قبل حضرت مولانا کریم عبداللہ صاحب نے مباہلے کی حقیقت بیان کی اور غرض و غایت سے عوام کو روشناس کرایا، نیز قادیانیت کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی لانتی کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، جبکہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اور مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ مسیح بن کر نعوذ باللہ آیا ہے۔ ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ سب مل کر عاجزی، آہوزاری اور خلوص سے دعا کریں کہ جس کا عقیدہ غلط ہے اور جو باطل پر ہے، خداوند قدوس اس پر ہلاکت کی صورت میں 1 سال کے اندر اندر عذاب نازل کرے اور اسے سخت سزا دے۔ چنانچہ تمام حاضرین نے اپنے سروں کو ننگا کر کے دعا شروع کر دی اور 20 منٹ لگاتار دعا ہوتی رہی اور مجمع سے آمین آمین کی آوازیں آتی رہی۔ دعا کے درمیان غلام حیدر نامی قادیانی پر غشی کا دورہ پڑا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عبد الرحیم شاہ قادیانی نے اس کو ہوش میں لانے کے بعد کھڑا کیا اور حوصلہ دیا۔ ایک دوسرا قادیانی عبد الرحیم جو دکاندار تھا اور مباہلہ میں شریک تھا، اسی دعا کے دوران کہنے لگا کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس جو ہم میں جھوٹا ہے اس کو پاگل کر دے، تاکہ دیکھے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ راقم الحروف سے حضرت مولانا کریم عبداللہ صاحب مدد ذلہ نے بیان فرمایا کہ مباہلہ سے قبل میں نے عبد الرحیم شاہ قادیانی سے، جو وہاں مرزائیوں کا سرغنہ تھا، کہا کہ آؤ تم اور میں ایک آسان طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو چیڑ کے بلند و بالا درخت ہیں، ان درختوں پر چڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ نیچے گرتا ہی مر جائے گا۔ لیکن عبد الرحیم شاہ قادیانی نے
اس بات سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ ہی کریں گے۔ اب سنیے مباہلہ کرنے والے قادیانی لوگوں کے ساتھ کیا بیتی اور ان کا انجام کیا ہوا۔ عبد الرحیم قادیانی نے دوران مباہلہ خود کہا تھا کہ خدا جھوٹے کو پاگل کر دے۔ 1 ماہ کے بعد وہ پاگل ہو گیا اور اول فول بکنے لگا۔ قریب جابا نامی بستی میں فوج کا کیمپ تھا۔ وہ وہاں بغیر اجازت داخل ہوا اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ انگریز کمانڈر تھا، اس نے عبد الرحیم قادیانی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور کافی دنوں تک جیل میں رہا۔ جب جیل سے رہا ہوا تو خود کہنے لگا کہ میں نے مرزا قادیانی کو سور کی شکل میں دیکھا ہے، اور قادیانی عقیدے کو ترک کر کے اسلام اس نے قبول کر لیا۔ الحمدللہ۔ غلام حیدر نامی قادیانی کو اس کے بھتیجوں نے ٹھیک 1 مہینے کے بعد جمعے کے دن 26 مارچ 1973 کو بالکل معمولی سی بات پر جہنم واصل کر دیا۔ غلام حیدر کی کوئی اولاد نہ تھی، بھتیجوں کو سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پولیس نے بغیر کسی سزا اور جرمانے کے بری کر دیا، اور اس کے وہ بھتیجے تاحال زندہ ہیں۔ راقم الحروف نے بالمشافہ ان سے بات بھی کی ہے، انہوں نے یہی کچھ بتایا ہے۔ راقم سے حضرت مولانا کریم عبداللہ صاحب مدد ذلہ نے فرمایا کہ اس سال سے ہم تینوں علماء کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، بلکہ پہلے اگر کوئی تکلیف بھی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی ہے۔ تیسرے قادیانی عبد الرحیم شاہ کو 1974 میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مہلک بیماری میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور عام لوگ اس کے کمرے میں نہ جا سکتے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے سے ہی بدبو آتی تھی۔ بالآخر کافی مدت ایسی کیفیت میں رہنے کے بعد عبد الرحیم شاہ اپنے انجام بد کو جا پہنچا۔ مباہلین علماء میں سے صرف مولانا کریم عبداللہ صاحب مدد ذلہ بقید حیات ہیں، بقیہ 2 حضرات کچھ عرصہ قبل اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں نے یہ روایات مولانا کریم عبداللہ صاحب سے سن کر خود ہی قلم بند کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے۔ جنازہ اور مکھیاں۔ میرے ایک دوست محمد صفدر بھٹی کے تایا ایک قادیانی مربی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے قادیانیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ قادیانی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات وہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اسی رات انہیں خواب آیا کہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور وہ ایک سنسان جنگل میں کھڑے ہیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے بالکل قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے 4 پائی کے ایک ایک پائے کو اٹھا رکھا ہے۔ چاروں آدمی چہروں پر سیاہ نقاب اوڑے ہوئے ہیں۔ میت پر کوئی چادر نہیں، لاکھوں مکھیاں میت پر بھن بھنا رہی ہیں۔ میت سے انتہائی غلیظ مادہ ٹپک رہا ہے جس سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی ہے۔ انہوں نے بڑی ہمت سے جنازہ اٹھائے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اس شخص نے بڑے ترش و سخت لہجے میں جواب دیا کہ یہ مرزا مردود لعین کذاب قادیانی کا جنازہ ہے۔ صفدر بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی تایا جی زاروں قطار رونے لگے۔ سارے گھر والے یکدم اکٹھے ہو گئے، تایا جی کو سنبھالا اور ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کانپتے کانپتے سارا خواب سنایا۔ پھر تایا جی نے سارے اہل خانہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں تائب ہو گیا ہوں اور مرزا قادیانی دجال کذاب پر کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔
حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی کی قادیانیت سے توبہ۔ دوستو، مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی کالج پڑھتے تھے کہ تحریک خلافت چلی۔ کالج کو خیر آباد کہہ کر تحریک خلافت میں شامل ہو گئے۔ خلافت کمیٹی بٹالہ کے زیر صدارت گورداسپور ضلع بھر میں خوب تحریک کا کام کیا۔ بالآخر گورداسپور کی عدالت میں تقریریں کرنے پر مقدمہ چلا۔ 1 سال کی سزا ملی جو گورداسپور کی جیل میں کاٹی۔ پھر جب رہا ہوئے تو آریہ سماج اور شدی کی تحریک کے مقابلے پر کام کرنے کا عزم کیا۔ مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مرزائیوں کی نام نہاد تبلیغی اسلام کے دام تزویر میں پھنس گئے۔ ان کی بیعت کی، انجمن کے کالج میں داخل ہو گئے۔ سنسکرت، دیدو وغیرہ بھی اسی دوران میں پڑھے۔ سیکٹری احمدیہ ایسوسی ایشن، ایڈیٹر، پیغام صلح، لاہور وغیرہ کے اہم عہدوں پر فائز ہوئے اور 8 سال تک لاہور میں مرزائیوں کے مبلغ کی حیثیت سے مرزائی عقائد کی تبلیغ کرتے رہے۔ بالآخر ترک مرزائیت کرنے پر خود قلم اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، 1931 کے وسط میں چند خواب دیکھے جن میں مرزا قادیانی کی نہایت گھناؤنی شکل، یعنی بہت ہی بری شکل مجھے دکھائی گئی۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دے اور اسے بری حالت میں میں نے دیکھا، آخر کار میں ان خوابوں سے متاثر ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ خداوند کریم کو حاضر ناظر سمجھ کر محبت و عداوت کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کی مشہور تصانیف کا مطالعہ کروں گا۔ خالی ذہن ہو کر جو مطالعہ کرتا گیا، مرزا کی صداقت، یعنی کہ خالی ذہن ہو کر میں جیسے جیسے مطالعہ کرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، تو مرزا لعین کی صداقت، اس کی نبوت مشتبہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا، کذاب، لعین، بدبخت اور مرتد ہے۔ ان خوابوں کی تفصیل مولانا عبد الرحیم اشعر کی زبانی سنیے، جو حضرت موصوف کے نامور شاگرد اور رفیق سفر اور مجلس کے مناظر اسلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا لال حسین اختر استاذی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں اور دوسرا مرزا لعین کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کوئی چیز مار کر درمیان سے رسی کاٹ ڈالی۔ یکدم دھڑام ہوا، میں گھبرایا تو بزرگ نے کہا کہ وہ دیکھو، مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو آگ کے الاؤ میں مرزا قادیانی جل رہا تھا اور اس کی شکل خنزیر جیسی ہو چکی تھی۔ دوسری دفعہ خواب میں دیکھا کہ جہنم میں مرزا قادیانی خنزیر کی شکل میں رسیوں سے جکڑا ہوا جل رہا ہے۔ میں ڈر گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے سب اسی طرح جلیں گے، تم بچ جاؤ۔ چنانچہ 1 جنوری 1932 کو مرزائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ کتے خواب میں مولانا عتیق الرحمن چنیوٹی مرحوم پہلے قادیانی تھے، بعد میں اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گئے۔
مولانا عتیق الرحمان چنوٹی مرحوم اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سناتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قادیان میں مرزا قادیانی کے گھر سے چوک کی طرف آ رہا ہوں۔ چوک میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک دائرے کی صورت میں اس طرح کھڑے ہیں کہ گویا کسی مداری کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ان لوگوں کے درمیان میں کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کے دھڑ تو انسانوں جیسے ہیں لیکن منہ کتوں جیسے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخ کر رو رہے ہیں۔ مجمع کے تمام لوگ انہیں بڑی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص کا کندھا ہلا کر اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مرزا قادیانی کے مرید ہیں۔ پھر میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ خوف کے مارے میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے فوراً توبہ کی اور اعلاناً مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ دوستو، یہ تھے چند عبرتناک واقعات مرزائیوں کے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو فتنہ مرزائیت سے بچائے۔ دوستو، آپ کا ایک لمحہ ختم نبوت کے ساتھ یہ آپ کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ جتنی آپ کی عداوت اور بغض مرزائیت سے ہوگا اتنی ہی آپ کی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے گی۔ اور میں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ کہیں، کہ ہم سب یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا، لعین، بدبخت، کذاب اور مرتد انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعنتی ہوگا، جیسا کہ مرزا قادیانی لعنتی، کذاب اور کمینہ انسان ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔